القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا کأبی جہل وأبی لہب ونحوہما سواء علیہم انذرتہم بتحقیق الہمزتین وابدال الثانیة الفا وتسہیلها وادخال الف بین المسہلة والأخرى وترکہ ام لم تنذرہم لا یؤمنون لعلم اللہ منہم ذلک فلا تطمع فی ایمانہم والانذار اعلام مع تخویف ختم اللہ علی قلوبہم طبع علیہا واستوثق فلا يدخلها خیر وعلى سمعہم ای مواضعہ فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق وعلى ابصارہم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق ولہم عذاب عظیم قوی دائم. ان الذین کفروا کأبی جہل وأبی لہب ونحوہما سواء علیہم انذرتہم، کہہ رہے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا جیسے کہ ابو جہل ہے اور ابو لہب ہے وغیرہ، آپ کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے. بتحقیق الحمزتین وابدال الثانیة الفا وتسہیلها وادخال الف بین المسہلة والأخرى وترکہ. انذرتہم میں دونوں حمزوں کی تحقیق اور دوسرے کو الف سے بدل کر اور دوسرے میں ترک تسہیل کر کے اور مسہلہ اور محققہ کے درمیان الف داخل کر کے اور ثانی میں ترک تسہیل کر کے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون لعلم اللہ منہم ذلک فلا تطمع فی ایمانہم والانذار اعلام مع تخویف. وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس لیے کہ یہ بات ان کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے، لہذا آپ ان کے ایمان کی امید نہ رکھیں، اور انذار خوف کے ساتھ ڈرانے کو کہتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم طبع علیہا واستوثق فلا يدخلها خیر وعلی سمعہم ای مواضعہ فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق وعلى ابصارہم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق ولہم عذاب عظیم قوی دائم. اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے اور ان کو سیل کر دیا ہے، لہذا اب ان میں خیر داخل نہیں ہو سکتی، اور ان کی قوت سماعت یعنی کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ حق بات سن کر اس سے مستفید نہیں ہوتے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے جس کی وجہ سے حق بات نہیں دیکھ سکتے، اور ان کے لیے قوی اور دائمی عذاب ہے. سب سے پہلے ہم فوائد تفسیر کو جان لیتے ہیں اور اس کے بعد ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. ان الذین کفروا کأبی جہل وأبی لہب وغیرہما، یہاں پر کأبی جہل وأبی لہب وغیرہما اس عبارت کا اضافہ دفع دخل مقدر کے لیے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون میں عموم کے ساتھ یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے. حالانکہ انہی حضرات میں سے کفار مکہ میں سے بہت سے افراد مشرف اسلام ہوئے. مفسر اعلام نے اس کا جواب دیا ہے کہ ان الذین کفروا یہ اگرچہ عام ہے مگر اس سے مراد بعض افراد ہیں جن کا ایمان نہ لانا اللہ کے علم میں متعین تھا، جیسے کہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، مفسر فرماتے ہیں کہ انذرتہم میں 5 قراتیں ہیں. 2 قراتیں تحقیق کی صورت میں ہوں گی
نمبر 1 دونوں حمزوں کے درمیان الف داخل کر کے، اور ترک ادخال کر کے۔ دوسرے حمزے کی تسہیل کی صورت میں بھی 2 قرأتیں ہوں گی، نمبر 1 ادخال الف اور نمبر 2 ترک ادخال الف۔ اور 5ویں قرأت دوسرے حمزے کو الف سے بدل کر۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی جو آیت ہے انذرتہم، اس میں حمزہ استفہام اور حمزہ فعل کے درمیان مختلف قرأتیں ہیں۔ یہاں مفسر علام نے 5 قرأتیں بتلائی ہیں۔ پہلی قرأت ہے تحقیق حمزتین، دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ، یعنی دونوں حمزوں کو واضح پڑھنا۔ اور دوسری قرأت ہے تسہیل حمزہ ثانیہ، یعنی دوسرے حمزے کو نرم کر کے پڑھنا۔ یہ تسہیل فن قرأت کی ایک اصطلاحی لفظ ہے اور اس کا تعلق عملی مشق سے ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک علم تفسیر کو پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اسے علم قرأت کا بھی علم ہو عملی طور پر۔ تو دوسرے حمزے کو تسہیل یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ اس کے بعد ہے ادخال الف یعنی الف فصل، دونوں حمزوں کے درمیان الف کا اضافہ۔ اس کے بعد ہے تسہیل و ادخال یعنی دوسرے حمزے کی تسہیل اور ساتھ ہی ساتھ الف کا اضافہ۔ اور 5واں ہے ابدال، یعنی دوسرے حمزے کو الف سے بدلنا، یعنی دوسرے حمزے کو الف سے بدل کر پڑھنا۔ والانذار اعلام مع تخویف، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے انذار اور ایک ہے اخبار بالعذاب۔ تو انذار ایسے وقت میں ڈرانے کو کہتے ہیں کہ امر مخوف منہ سے بچنا ممکن ہو، اور اخبار بالعذاب کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں ڈرانا کہ امر مخوف عنہ سے بچنا ممکن نہ ہو۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ علت ہے ما قبل کی عبارت کا، یعنی یہ لوگ ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کہ ان کے قلوب پر مہر لگا دی گئی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ قَوِيٌّ دَائِمٌ، عظیم کی تفسیر قوی دائم سے مفسر نے کی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ عظیم یہ اجسام کی صفت واقع ہوتی ہے، جیسے قرآن کے اندر ہے لہا عرش عظیم، اور عذاب از قبیل معنی ہے، لہذا عظیم یہ عذاب کی صفت لانا درست نہیں ہے۔ مفسر نے جواب دیا ہے کہ عظیم یہ قوی دائم کے معنی میں ہے، اور یہ معنی کی صفت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ مراد چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی تھی، جیسے کہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرۃ العرب اسلام کے سائے میں آ گیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس آیت کے اندر ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ کفر اور معصیت کے مسلسل ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو قبول حق کی استعداد ان کے دلوں سے ختم کر دی گئی ہے۔ چونکہ کفر اور معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں کی قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں، تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان لانا تو ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔